ہے، جھگڑا اور فساد سے انسان پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن انگریزوں نے اس ملک میں آپس میں لڑاؤ کی جو اسکیم نکالی تاکہ ہمارے خلاف یہاں کے لوگ متحد نہ ہو جائیں اور ہندو اور مسلمانوں میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بنیاد پر اختلاف ہوتا رہے، اسی میں ایک قضیہ مسجدوں کا ہے۔ ابھی سنبھل کی جامع مسجد کا مسئلہ چل رہا، اور نہ معلوم کتنی مسجدوں درگاہوں کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ اجمیر کی درگاہ کا مسئلہ آیا، بنارس والا مسئلہ بھی آ چکا ہے، متھرا والا مسئلہ بھی آ چکا ہے۔ یہ سارے جو قضیے پیدا ہو رہے ہیں، یہ ان میں سے بعض چیزیں ایسی تھیں جو انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی۔ سنبھل کی جامع مسجد کا قضیہ انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوا 1878 میں، اس کا فیصلہ آیا۔ 1878 میں کسی غیر مسلم نے اس مسجد پر یہی دعویٰ کیا جو آج کیا جا رہا کہ ایک مندر کو توڑ کر اس کو بنایا گیا، کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اپنا خیال۔ یعنی ایک عجیب و غریب قوم ہے جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، محض ظن و تخمین کی بنیاد پر، خواب و خیال کی بنیاد پر ایک چیز سوچ لیتی ہے، وہ ثبوت بن جاتا ہے۔ اور جس قوم کے پاس سارے کاغذات ہیں، سارے دستاویزات ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، بنی بنائی عمارتیں صدیوں سے موجود ہیں، وہ ثبوت موجود ہے، وہ ثبوت بے ثبوت ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ، ایک اندھی تاریخ، ایک جنگل راج، لا قانونیت کا راج۔ کتابوں کے صفحات پر جنگل راج کا قصہ نہ معلوم کتنی بار پڑھا ہوگا، لیکن اب کئی دہائیوں سے یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہندوستان کے اندر۔ 1878 میں جب یہ مقدمہ انگریز عدالت میں سامنے آیا تو انگریزی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بالکل مضحکہ خیز مقدمہ ہے، اور فوراً خارج کر دیا۔ فوراً سے مراد یہ کہ فیصلہ ہوا کہ خارج کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ مقدمہ کرنے والے پر ہرجانہ بھی عائد کیا گیا کہ تم نے جو خرچ کروایا اتنا مقدمے کے پیچھے، تم کو ہرجانہ اس کا دینا پڑے گا۔ اور کہا کہ سارے شواہد موجود ہیں کہ سنبھل کی جامع مسجد مسلمانوں کی چیز ہے، اور یہاں پر غیر مسلموں کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہ 1878 کی بات ہے، جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کے مقدمات وہ لوگ خود فیصلہ پیدا کرواتے تھے، غیر مسلموں کو کھڑا کرتے تھے تاکہ ہندو مسلم فساد پیدا ہو جائے، اور ہم لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر چلتے رہیں، اس ملک میں ہمارا راج بنا رہے۔ ان ہنگاموں سے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے جب یہ ملک آزاد ہوا اور یہ فساد کا سلسلہ رکا نہیں،